أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين. إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين. فقهنا في الدين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا آمين. الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا آمين. تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم वालेकुम अस्सलाम السلام ورحمة वरहमतुल्लाहि الله وبركاته. वबरकातुहू। सूरत तोहा आयत नंबर 124 से 129 तक आज पढ़ेंगे हम। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ बिल्लाहि بالله من मिनश الشيطان शैतानिर रजीम। الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم बिस्मिल्लाहिर الله रहमानिर الرحمن रहीम। الرحيم. ومن أعرض वमन ومن अअरद أعرض हमजा और आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। नून साकिन के बाद थ्रॉट लेटर्स में से हमजा है, इसलिए नून के ऊपर हम कोई गुन्ना नहीं करेंगे। आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिए। रॉ और दौद को पूर करके पढ़िए। वमन अअरद वमन ومن अअरद أعرض عن ذكري अन عن ज़िक्री ذكري عن ذكري अन عن ज़िक्री ذكري فإن له فإن فإن له له معيشة 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 ضنكا ضنكا ونحشره 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 يوم القيامة يوم يوم القيامة القيامة يوم القيامة يوم يوم القيامة القيامة أعمى 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 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن ومن أعرض أعرض عن عن ذكري ذكري فإن فإن له له معيشة معيشة ضنكا ضنكا ونحشره ونحشره يوم يوم القيامة القيامة أعمى. أعمى. ومن أعرض عن
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن ومن أعرض أعرض عن ذكري فإن فإن له له معيشة معيشة ضنكا ضنكا ونحشره ونحشره يوم يوم القيامة القيامة أعمى. أعمى. قال ربي قال قال ربي ربي لم حشرتني لم لم حشرتني حشرتني لم حشرتني لم لم حشرتني حشرتني أعمى أعمى وقد كنت بصيرا وقد وقد كنت كنت بصيرا. بصيرا. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال قال رب رب لم لم حشرتني حشرتني أعمى أعمى وقد وقد كنت كنت بصيرا. بصيرا. लीमा मीम के ऊपर जो जबर है उसको आपने स्ट्रेच नहीं करना है, आपने जल्दी इसको पढ़ना है। قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال قال رب رب لم لم حشرتني حشرتني أعمى أعمى وقد وقد كنت كنت بصيرا. بصيرا. قال كذلك قال كذلك كذلك أتتك أتت أتتك آياتنا 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 فنسيتها فنسيتها. وكذلك اليوم وكذلك وكذلك اليوم اليوم تنسى تنسى. تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال قال كذلك كذلك أتتك آياتنا آياتنا فنسيتها وكذلك وكذلك اليوم اليوم تنسى. تنسى. फनसीतुहा नहीं है, फनसीतहा। قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال قال كذلك كذلك أتتك أتتك آياتنا آياتنا فنسيتها ونسيتها وكذلك وكذلك اليوم اليوم تنسى. تنسى. وكذلك 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 نجزي نجزي من أسرف من أسرف أسرف من أسرف من من أسرف أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
ولم يؤمن بآيات بآيات ربه ربه ولم يؤمن ولم ولم يؤمن يؤمن بآيات ربه بآيات ربه ربه ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أشد وأبقى وأبقى أشد وأبقى أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك وكذلك نجزي نجزي من من أسرف أسرف ولم ولم يؤمن يؤمن بآيات بآيات ربه ربه نجزي نجزي जीम के ऊपर जज़म है तो हम यहाँ पर कलकला करेंगे और कलकला आप वाज़े करके कीजिए وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي كذلك وكذلك نجزي نجزي من من أسرف أسرف من ولم أسرف من من أسرف أسرف ولم ولم يؤمن يؤمن بآيات بآيات ربه ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك وكذلك نجزي نجزي من من أسرف أسرف ولم ولم يؤمن يؤمن بآيات بآيات ربه ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب ولعذاب الآخرة الآخرة أشد أشد وأبقى وأبقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ولعذاب ولعذاب الآخرة الآخرة أشد أشد وأبقى وأبقى أفلم أفلم يهد لهم يهدي لهم كم أهلكنا كم أهلكنا أهلكنا قبلهم من القرون قبلهم من القرون قبلهم من القرون قبلهم قبلهم من من القرون القرون يمشون يمشون في مساكنهم في مساكنهم دينهم إن في ذلك إن إن في في ذلك ذلك إن في ذلك إن في ذلك لآيات لأولي النهى لآيات لأولي لأولي النهى النهى لآيات لأولي النهى لآيات لأولي النهى
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم أفلم يهد يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم 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 أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى 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 ولولا كلمة ولولا كلمة سبقت 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 من ربك من ربك ربك لكان لكان لزاما وأجل مسمى لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا ولولا كلمة سبقت ولولا كلمة नहीं है ولولا كلمة سبقت ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम वमन और जिसने अरज़ा मुंह फेरा अन से जिक्री मेरे जिक्र से यानी कि हर वो इंसान अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत अम्मा हवा को ज़मीन पर भेजा तो अल्लाह ताला ने 7 अहकामात भेजे कि ज़मीन पर मेरे नाइब और मेरे खलीफा की हैसियत से रहें और ये आजमाइश की दुनिया है। अब जो वही मेरी तरफ से आए तो जिसने जो मेरी तरफ से हदायत आई उसकी पैरवी की तो यकीनन वो राह रास्त पर होगा और जिसने हदायत की पैरवी नहीं की वो यकीनन गुमराह होगा और वो तकलीफ में पड़ जाएगा। वमन आरदा और जिसने मुंह फेर लिया और जो तकलीफ है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ थोड़ा सा बताया कि वो तकलीफ कैसी होगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन आरदा अन जिक्री और जिसने मेरी नसीहत से मुंह फेर लिया।
اب یہاں پر نصیحت سے کیا مراد ہے؟ یہاں نصیحت سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات، جو احکامات ہمارے لیے اتارے ہیں۔ اور وہ ذکر کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسا ہے؟ تسبیحات یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، عبادات یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کرنا اور نماز کی پابندی کرنا، تسبیحات میں مشغول رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے اندر آتے ہیں۔ پھر جو احکامات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہم تک پہنچائے، وہ تمام اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو جو نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، تو جو بھی اس سے اعراض کرے گا، جو اس سے منہ پھیرے گا، جو اس کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا، تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا دنیا کے اندر؟ فَإِنَّا تو بے شک لہو اس کے لیے معیشتاً معیشت یا گزران ہے، ضنکن تنگی والی۔ یہاں پر معیشتاً دنکا کا مطلب تنگ دستی نہیں ہے، تنگ دستی بھی ایک لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم دنیا میں تنگی دیں گے۔ اب وہ تنگی کس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اس کو قناعت پسندی نہیں حاصل ہوگی، اس کو قلبی سکون حاصل نہیں ہوگا، اس کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے خوش اور راضی نہیں ہوگا، اور اگر بہت زیادہ وہ مال و اسباب رکھنے والا بھی ہے تو پھر ہمیشہ 2 + 2 = 4 کے چکروں میں وہ پڑا رہے گا، اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی بالآخر اس کا اپنا مال ہی اس کے لیے وبال جان اور عذاب بن جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ اور ہم اٹھائیں گے اسے یوم القیامتی قیامت کے دن اعمیٰ اندھا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ جو بھی انسان جس بھی قسم کا گناہ کرتا ہے اس کو اسی کے مطابق، اسی کی مثل اس کو گناہ کی سزا دی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض برتا، اس لیے دنیا کی زندگی تو اس کے اوپر تنگ ہو گئی، اور معیشت دنکا کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر قبر کی زندگی بھی، اور قبر بھی اس کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ اس کو بھی بعض علماء نے معیشت دنکا کہا ہے۔ اور وہ یوم القیامت اعمیٰ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اور یہ جو اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، یہ اس وقت ہوگا جب محشر یا حشر قائم ہوگا۔ یہ اول یہ کام ہوگا کہ جب وہ اٹھے گا تو اپنے آپ کو اندھا پائے گا۔ قولا کہے گا، ربی اے میرے پروردگار، لما کیوں، حشرتنی تو نے مجھے اٹھایا، اعمیٰ اندھا، وقد اور البتہ تحقیق، کنتو تھا میں، بصیرن دیکھنے والا۔ تو وہ اپنے رب سے سوال کرے گا، یا رب العزت، میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، میری آنکھیں بالکل سلامت تھیں، تو آج حشر میں تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ قولا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذالک اسی طرح، اتت کا تیرے پاس آئیں، آیاتنا ہماری آیات، فنسیتہا تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک اور اسی طرح، الیوم آج، تنسا تجھے بلا دیا جائے گا۔ تو یہ اندھا کرنے والی سزا اس وجہ سے اس کو دی گئی کیونکہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کی آیات جا بجا پھیلی ہوئی تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اندھا بنا پھرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر توجہ نہیں کی، اور ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لی، اور اپنے سو کالڈ جو عقائد تھے، باطل عقائد تھے، ان کو فالو کیا، اپنے آباء و اجداد کے غلط جو طریقے تھے ان کو اس نے فالو کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو احکامات اور اللہ تعالیٰ کی جو وحی آئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اترا تھا، اس کو نہ دیکھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے مطابق زندگی گزاری، اسی وجہ سے اس کو حشر میں اندھا اٹھایا جائے گا۔
اور یہ شروع میں ہوگا. اسی طرح جب ہم قرآن پاک میں آگے پڑھیں گے تو وہ پھر عذاب قیامت بھی دیکھے گا, وہ دوزخ کے عذاب بھی دیکھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع اوائل کے وقتوں میں ہوگا کہ جب ہی محشر قائم ہوگا تو اس وقت وہ اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ اس کے اوپر پریشان ہوگا. تو جس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھلائے رکھا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھول جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح نجزی, ہم بدلہ دیتے ہیں, من, جو اسرفا, حد سے نکل جائے, ولم, اور نہ, یؤمن, ایمان لے کے آئے, بھی آیاتی, آیات پر, ربی ہی, اپنے پروردگار کی. تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں ان سے حد سے باہر نکل جائے, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ, اور عذاب آخرت کا, اشد و ابقا, آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور بہت ہی شدید, بہت ہی سخت عذاب ہے. افلم, کیا بھلا نہیں, یہدی لہم, ہدایت دی, کم, کتنی ہی, کم کتنی ہی, اہلک نہ, ہلاک کر چکے ہم, قبلہم, ان سے پہلے, من القرونی, قوموں میں سے, یمشونا, وہ چلتے تھے, فی مساکنہم, اپنے مقامات پر, اپنے گھروں میں, انا, بے شک, فی ذالک, اس میں, لآیتن, البتہ نشانیاں ہیں, لأولی النہی, ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں. اہل مکہ اپنے دور دراز علاقوں سے جب گزرتے تو انہوں نے ان قوموں کے حالات دیکھے, کھنڈر دیکھے, جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو چکے تھے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے آنکھوں سے ان قوموں کے حالات نہیں دیکھتے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو فالو نہ کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب میں کے ساتھ دوچار کیا. اور اس میں تو بے شک ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو عقل رکھتے ہیں. ولو, اور اگر, لا, نہ, کلمتن, ایک بات, سبقت, گزر چکی ہوتی, میر ربی کا, آپ کے پروردگار کی طرف سے, لکانا, تو ضرور ہو جاتا, لزامن, چمٹ جانے والا عذاب, و اجلن, اور اگر نہ ہوتی, میعاد, مسمى, مقرر. تو اللہ تعالیٰ کا ایک دستور اور ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے گناہوں پر فوراً سے اس کو نہیں پکڑتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں اور بتدریج اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے باقی قوانین بتدریج, جیسے آپ ایک پودے کو دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ بیج پھوٹتا ہے, پھر وہ بڑھتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ ایک تناور درخت بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ پھل دیتا ہے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا طریقہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے آہستہ 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 اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندے کے اوپر مسلط کرتے ہیں, اور پھر اس کو چمٹ جانے والا عذاب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. لیکن یہ جو آخری فائنل عذاب ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص میعاد مقرر کی ہوئی ہے, اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے عذاب سے بچائے, اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بند کر دوں یا لگا رہے؟ میں بند کر دیتی ہوں.